آپ کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں، اور اس دفعہ کا ٹاپک جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ٹیررزم. اور ٹیررزم کے حوالے سے بہت زیادہ چیزیں جو ہیں کمپٹیٹیو ایگزامینیشنز میں آتی رہتی ہیں. آپ کو ٹیررزم کے بارے میں مکمل جاننا ہے تو یہ پریزنٹیشن آخر تک دیکھیے گا. وائی اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ڈیفائن ٹیررزم، ایلابریٹ اپون دا فالوئنگ. سی ایس ایس کا پیپر ہے، آئی آر کا پیپر ہے، پیپر 2 ہے 2020 کا. اور اس کے علاوہ اس نے کہا کہ ایلابریٹ آن فالوئنگ. تو دیکھ لیتے ہیں: فیمنائزیشن آف ٹیررزم، کرمنلائزیشن آف ٹیررزم، کمرشلائزیشن آف ٹیررزم اینڈ اسٹیٹ ٹیررزم. یہ چار چیزوں کے پس منظر میں آپ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ کیوں ڈیفیکلٹ ہے ٹیررزم کو بتانا، ٹیررزم کو سمجھانا. یہ ہے بات ساری کی ساری. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. آپ پوری دیکھیے گا پریزنٹیشن. میں ہوں محمد نوفل صفوان، بلانگس ٹو سر نوفلز اکیڈمی. اگر میرا ویڈیو آپ کو پسند آ رہا ہے تو سبسکرائب اور لائک کرنا نہیں بھولیے گا. چلیں جی تیزی سے اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. پہلا حصہ سوال کا یہ تھا کہ وائی از اٹ ڈیفیکلٹ ٹو ڈیفائن ٹیررزم. تو کیوں ڈیفیکلٹ ہے یہ ٹیررزم کو ڈیفائن کرنا؟ تو دا ٹرم ٹیررزم از ڈیفیکلٹ ٹو ڈسکرائب بیکاز اٹ ہیز وائڈ رینج آف انڈرسٹینڈنگ. مسئلہ یہ ہے کہ وائڈ رینج ہے انڈرسٹینڈنگ کی ٹیررزم کو سمجھنے کی. ہر آدمی اپنے طریقے سے ٹیررزم کو سمجھ رہا ہے. فار ون پرسن اٹ از این ایکٹ آف فریڈم while for another person it considered as an act of terrorism. That is why it is difficult to devise an appropriate definition for the term terrorism. اب وہ یہاں پہ انگریزی میں کہہ رہا ہے کہ ٹیررزم دراصل اس وجہ سے دشوار ہے بتانا کہ ایک شخص کے لیے یہ جو ہے وہ فریڈم کا جو ہے وہ حصہ ہے، جو وہ کچھ کر رہا ہے وہ فریڈم ہے، فریڈم فائٹنگ ہے، اور دوسرے شخص کے لیے یہی چیز جو ہے وہ ٹیررزم ہے. لیٹ سپوز کہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ بھارتی حکومت الزام لگاتی ہے کہ جو لوگ جو ہیں وہ اس وقت جو ہے بندوق اٹھا رہے ہیں، جو لوگ جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ تشدد کا راستہ اپنا رہے ہیں، وہ دراصل دہشت گردی کر رہے ہیں. حالانکہ اگر ان لوگوں سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو وہ اس کو ٹیررزم کہہ رہے ہیں اور وہ اس کو ٹیررزم کہہ رہے ہیں. سو یہی وجہ رہتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے ڈیسائیڈ کرنا کہ ایک فریق کہتا ہے کہ یہ ٹیررزم ہے اور دوسرا فریق کہتا ہے نہیں جناب یہ ہماری جنگ ہے، ہماری آزادی اور ہمارے حق کی جنگ ہے. تو اس وجہ سے آج تک یہ بہت ڈیفیکلٹ ہے اس چیز کی صحیح ڈیفینیشن ڈیوائز کرنا کہ کون سا فریق درست ہے اور کون سا فریق درست نہیں ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کی بات سمجھ میں آگے ہوگی ایگزامنر کیوں کہہ رہا ہے کہ ٹیررزم کی ڈیفینیشن کو ڈیوائز کرنا یا اس کو ڈیفائن کرنا ڈیفیکلٹ ہے. آگے چلتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کو بھی دیکھ لیتے ہیں. میں نے آکسفورڈ ایڈوانس لرنرز ڈکشنری کے 8th ایڈیشن سے لی ہے. دا یوز آف وائلنٹ ایکشن ان آرڈر ٹو اچیو پولیٹیکل ایمز اور ٹو فورس اے گورنمنٹ ٹو ایکٹ. تو یہاں پہ آکسفورڈ ایڈوانس لرنر یہی کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ وائلنٹ یعنی کہ تشدد کا راستہ اختیار کر کے اپنے سیاسی مفادات کو اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے بائی فورس، اور کسی سرکار کے اوپر کسی گورنمنٹ کے اوپر یہ فورس اپلائی کرتا ہے، تو یہ جو ہے وہ ٹیررزم کہلائے گی. یہ سب سے بیسٹ ڈیفینیشن میں سمجھتا ہوں مانی جا سکتی ہے، کیونکہ جب ظاہر سی بات ایک گورنمنٹ کے خلاف آپ جو ہے وہ ہتھیار اٹھائیں گے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ قانون توڑیں گے. تو یہ اس لحاظ سے بہرحال ہو سکتی ہے، لیکن اس میں بھی بہت ساری جو ہے وہ چیزیں آ جاتی ہیں. فردر اس کو ایکسپلین کرنے کے ہمیں بہت زیادہ ٹائم چاہیے. آئی ہوپ کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کیوں ڈیفیکلٹ ہے. آگے چلتے ہیں، ہسٹری آف ٹیررزم کو دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں سے ٹیررزم کا لفظ جو ہے وہ کس طرح سے آ رہا ہے. تو کہتا ہے ہسٹری آف ٹیررزم ماڈرن بگن ود دی فرینچ ریولوشن. تو فرینچ ریولوشن سے اس کو جو ہے وہ لنک کر دیا ہے کہ یہاں سے جو ہے یہ لفظ کہتا تھا موسٹ کامن کاز اور روٹ آف ٹیررزم انکلوڈ سویلائزیشن اور کلچرل کلیش، گلوبلائزیشن، ریلیجن، اسرائیلی پیلسٹینین کانفلکٹ، دا رشین انویژن اینڈ افغانستان. یہ ایک مشترکہ جو وہ بتا رہا ہے کہ کامن کاز جو ہیں وہ ہیں، یعنی کہ اگر کسی قومی طور پہ اگر دیکھیں تو سویلائزیشن کا کلیش ہے کسی کلچر کے ساتھ، یا پھر جو ہے وہ گلوبلائزیشن اس کی وجہ ہے، یا ریلیجن بھی اس کی وجہ بن سکتی ہے. اور اس میں اسرائیلی پیلسٹینین تو آپ جانتے ہیں کانفلکٹ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ٹیررزم کا سبب بنا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پرسنل بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ ایک ذاتی طور پہ ایک شخص جو ہے وہ کیوں تشدد کا راستہ اختیار کرتا ہے. تو اس کے لیے وہ کہہ رہا ہے انڈیویجول بیس پہ کہ فرسٹریشن ہو سکتی ہے، ڈیپریویشن یعنی کہ اس سے کوئی چیز آپ نے چھین لی ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، نیگیٹو آئیڈینٹی ہے، اور جو ہے وہ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں اس میں وہ بولتا ہے کہ کہتا ہے نارسسسٹک ریج ہے اینڈ مورل ڈس انگیجمنٹ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ظاہر سی یعنی کہ ایک تشدد کا برتاؤ ہے، اس کو جو ہے وہ ایک غصہ چڑھا ہوا ہے کسی کو کسی بات پہ، تو وہ جو ہے وہ
تشدد کا راستہ اختیار کر سکتا ہے انڈیویجول بیس پہ. مشترکہ طور پہ یہ اور جو ہے انڈیویجول بیس پہ یہ جو ہے وہ ٹیررزم کی جو ہے وہ بن سکتی ہیں وجوہات. آگے چلتے ہیں. کہتا ہے کہ اب یہاں سے بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے یہ ویڈیو. کہتا ہے کہ فیمنائزیشن آف ٹیررزم. یہ کیا بلا ہے فیمنائزیشن آف ٹیررزم؟ کہتا ہے دا فیمنائزیشن آف ٹیررزم آف فینومینا نون فار وومن ایکٹ ایکولی ٹو مین ان ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ جو ہے وہ جب ایک عورت جو ہے وہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے اندر آتی ہے تو یہ فیمنائزیشن آف ٹیررزم ہے. کیونکہ عام طور پہ مرد جو ہیں وہ اس ایکٹ کے لیے خصوصاً ذمہ دار ٹھہرائے جاتے رہے ہیں, لیکن اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ عورتیں بھی جو ہے وہ ٹیررزم کے اندر جو ہے وہ ٹیررسٹ کا جو ہے وہ ہتھیار بنتی ہیں, اور یہ زیادہ مشکل ہو جاتا ہے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا کسی بھی ٹیررسٹ اٹیک کے اندر. کہتا ہے اٹ از نو مور سیکریٹ فیکٹ دیٹ دا میجر ایکسٹریمسٹ گروپ آر ناؤ ہیویلی ریلائنگ اپان دا وومین ٹو گیٹ اسٹریٹجک ایڈوانٹیجز. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت بہت سارے جو تشدد دہشت گرد گروپ ہیں وہ عورتوں کو استعمال کر رہے ہیں اس اپنے موٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے. کہتا ہے کہ بٹ ان دا کنٹری لائک پاکستان ویئر وومن کیری اے ہیوج رسپیکٹ اینڈ پوزیشن انڈر دا کور آف اٹس کلچرل نارمس سو آلسو ہیو بین آبزرو ٹو پارٹیسپیٹنگ ایکٹیولی ان ملیٹنٹ آرگنائزیشنس. اب یہاں پہ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ خواتین کو جو ہے بہت زیادہ رسپیکٹ دی جاتی ہے. کہیں آپ بینک کے اوپر دیکھیں, اگر بل جمع کرا رہے ہیں آپ, تو اگر ایک خاتون آ جاتی ہیں تو لوگ اپنی لائن چھوڑ کے ان کو کہتے ہیں کہ آپ پہلے جمع کرا دیجئے بل. یہ چیزیں ایک پاکستانی کلچر کا ایک حصہ ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ خواتین کو عزت دی جاتی ہے. اگر کسی گاڑی میں آپ جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ اگر لیڈیز ہیں تو ان کی چیک پوسٹ پہ چیکنگ بھی نہیں ہوتی ہے عام طور پہ. یہ ایک نارمل رجحان آپ نے دیکھا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ٹیررسٹ جو ہے ان چیزوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں عام طور پہ, اور جو ہے وہ آج کل خواتین کو جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ لیڈیز وازنٹ یوز ٹو بی چیکڈ ایٹ دا آل چیک پوسٹ, وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی. کہتا ہے کہ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ور سیم ٹو بی مور انکلائننگ ٹو پلیس وومن ایٹ فور فرنٹ ایز کمبیٹنٹ. اور اب اس وقت جو ہے وہ ایسا ملیٹنٹ گروپ جو ہیں وہ کر رہے ہیں کہ خواتین کو جو ہے وہ سامنے لے کے آ رہے ہیں اپنے جو ہے وہ ہینیس جو بھیانک جو عزائم ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے. اور مور امپورٹنٹلی پاکستانی پالیسی میکر ہیو آلویز ٹیکن اپ اے میل سینٹرک اپروچ وائل ڈیلنگ ود دا ٹیررسٹ گروپس انڈر ایسٹیمیٹنگ اور نگیٹنگ دا کریٹیکل رولس وومن ہیو بین پلئنگ ان دا پاسٹ. تو یہ پاکستان کی جو پالیسی میکرز ہیں جو بنانے والے ہیں پاکستان میں جو ہے وہ ٹیررزم کو جو ہے وہ یعنی کہ مقابلہ کرنے کے لیے جو پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں اس میں جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے وہ میل سینٹرک ہے. اور فیمیل کے حوالے سے ابھی بھی ہم پریپیئرڈ نہیں کہ اگر فیمیل اس میں یوز ہوتی ہیں تو ہم کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ انکاؤنٹر کریں گے. اور یہی ہوا دیکھیں کہ آن دی ادر ہینڈ ان دا مڈ آف دا ایئر 2016 بشرا چیما desolated her husband and she left for Syria in order to adhere the ISIS with her 4 children. And in a voice note that has been sent to her husband, she said, I love Allah and his religion. If you can't join us, then at least pray that your wife and children die in jihad. تو یہ اس طرح کا جو ہے وہ اس نے میسج وہ کیا. بشرا چیما کا بڑا مشہور ہوا تھا یہ کیس. یہ جو ہے وہ سیریا چلی گئی اور اس نے جو ہے وہ ISIS کو جو ہے وہ جوائن کر لیا. وہاں پہ دہشت گرد گروپ ہے, ملیٹنٹ گروپ ہے شام کے اندر, اور اس نے کہا کہ میں اللہ سے محبت کرتی ہوں اور ریلیجن سے محبت کرتی ہوں اور میں شہید ہونے جا رہی ہوں اور مجھے معاف کر دینا, اس طرح کا جو بھی اس نے کہا. لیکن بہرحال یہ اس کا اپنا ذاتی ہو سکتا ہے, اس میں ہم کوئی جو ہے وہ اس کو یہ نہیں کہتے کہ وہ صحیح کر رہی ہے غلط کر رہی ہے, اس کا اپنا ذاتی مفاد ہے. لیکن بہرحال جو ہے وہ یہ ایک انہونا واقعہ ہوا اور جس سے صاف دکھائی دے رہا ہے کہ خواتین بھی جو ہے وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو پاکستان میں جوائن کر رہی ہیں. Question arises in mind that what had motivated Bushra Cheema to join ISIS. تو وہ کہتا ہے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر بہت ساری میں نے آپ کو وجوہات بتائی, انڈیویجول بھی ہو سکتی ہیں اور گروپ کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے, ڈیپریویشن ہو سکتی ہے, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. ایک جو ہے وہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایسی خواتین کو یا ایسے لوگوں کو جو ہے وہ اپروچ ملتی ہے, ان تک وہ لوگ اپروچ کر لیتے ہیں, ان کے برین واش کر دیتے ہیں. یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز
چیز ہے. اور پھر یہی چیز حال ہی میں آپ نے دیکھی کہ خیبر پختونخوا کے اندر 21 جولائی 2019 کو جو ہے ایک فیمیل بمبر نے جو ہے وہ صرف 28 سال کی عمر کی تھی, اور وہ آئی اور اس نے اپنے آپ کو بلو کر دیا, بم پھاڑ دیا. خودکش بمبار اٹیک جو ہے وہ ایک خاتون نے کیا. یہ بہت کم ہوا ہے ایسا کہ پاکستان کے اندر کسی خاتون نے جو ہے خودکش بمباری کی ہو, اور یہ حالیہ طور پہ 21 جولائی 2019 کو. سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیمنائزیشن آف ٹیررزم کس طریقے سے پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. آگے چلتے ہیں کرمنلائزیشن آف دا ٹیررزم. تو کہتے ہیں کرمنلائزیشن آف ٹیررزم ویئر ٹیررسٹ ایکٹ یوزڈ ٹو ایڈ ان کرائم اینڈ کرمنل پروفٹ. Criminalization of terrorism is that terrorism which seriously undermine fundamental human rights, jeopardize the state and peaceful politics and threaten the international peace security. وہ کہتا ہے کہ کرمنلائزیشن آف ٹیررزم یہی ہے کہ وہ در حقیقت جو ہے اس کا کوئی آبجیکٹیو نہیں ہوتا, وہ صرف جو ہے کرمنل پروفٹ کے لیے وہ کام کر رہا ہوتا ہے. ایسی آرگنائزیشنز جو ہیں وہ صرف اپنے پروفٹ کے لیے کام کر رہی ہوتی ہیں, اور وہ سہارا لیتی ہیں ٹیررزم کی ٹرمنالوجی کا, اور ان کو ہم اس طریقے سے گیج کر سکتے ہیں کہ وہ دراصل جیپرٹائز کرتی ہیں اسٹیٹ کی, ملک کی پیسفل پالیٹکس کو خطر میں, پیسفل پالیٹکس کو خطرے میں ڈالتی ہیں وہ, اور وہ تھریٹ کرتی ہیں ملک کی انٹرنل سیکیورٹی کو, اور جو ہے وہ اس انٹرنل پیس کو جو ہے وہ خطرے میں ڈال دیتی ہیں. ایسی جو ہے وہ جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, اور یہ کرمنلائزیشن آف ٹیررزم کہلائے گا جہاں پہ وہ کرمنل پروفٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. سو آئی ہوپ کہ آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا. کہتا ہے کہ اٹ ڈسکس دیٹ آرگیومنٹ فار کرمنلائزیشن آر grounded in evaluation of the basic characteristics of international crime, the purpose of criminology policy, and the need to prevent the proliferation of unnecessary offenses. آگے چلتے ہیں. کہتا ہے کہ کمرشلائزیشن آف ٹیررزم. ابھی کمرشلائزیشن کیا ہے؟ ٹھیک ہے, ہماری سمجھ میں آ گیا کہ بھائی پروفٹ کے لیے کام ہو رہا ہے تو کرمنل ہے, وہ ٹیررزم نہیں ہے, دراصل وہ کرائم کر رہے ہیں, خواتین کو اس میں یوز کیا جا رہا ہے, تو یہ جو ہے وہ فیمنائزیشن آف ٹیررزم ہو گیا. کمرشلائزیشن کیا ہے؟ بڑی آسانی سے آپ کی سمجھ میں آئے گا. as we know that in contemporary world television is and media has central role in spreading any doctrine. کسی بھی قسم کے خیالات کا پرچار کرنا ہے, آپ جو ہے وہ ٹیلی ویژن پہ جو ہے اس چیز کو شائع کرنا شروع کر دیں, میڈیا کا سہارا لے لیں, آپ کی بات لوگوں تک پہنچ جائے گی, اور لوگ جو ہے بہت حد تک آپ کی بات کو ماننے بھی لگیں گے, بھلے وہ صحیح ہو غلط ہو. اگر آپ نے اچھی طرح سے پروموٹ کر دیا تو آپ کی بات جو ہے لوگوں کے تک پہنچ جائے گی. کہتا ہے ایچ اینڈ ایوری ٹیررسٹ اٹیک از اے پیس آف نیوز in the world, and now television media tends to be more towards the commercialization, and unnecessarily they involve in spreading news including any incident of terrorism to gain the attention of audience. تو وہ کہتا ہے کہ کمرشلائزیشن ٹیررزم کا یہی ہے کہ آپ نے ایک واقعہ ہوا, ٹیررسٹ اٹیک ہوا, وہ تو ہو گیا, لیکن اب ٹی وی پہ اس کے اوپر بحث چڑھی ہوئی ہے کہ خواہ خواہ میں اس کے بقیہ ادھیڑی جا رہی ہے, اور جو ہے وہ ٹی آر پی حاصل کرنے کے لیے, یعنی کہ ویوئنگ حاصل کرنے کے لیے, زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کا چینل دیکھ سکیں, آپ جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں, غلط طریقے سے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. خواہ میں جو ہے وہ ٹاک شوز چل رہے ہیں جس پہ کہ آپ اس چیز کو خواہ میں کھینچ رہے ہیں, جس سے کہ لوگوں کو جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ ایک غلط رائے جا سکتی ہے, ان کا مائنڈ گڑبڑا سکتا ہے. آپ اگر ایک واقعہ ہو گیا ہے تو اس کی بات کو ختم کر دیں, شاید ہو سکتا ہے اس سے اسٹیٹ کو تھوڑا سا سہارا ملے, اس کو سہولت ملے. آپ نے جو ہے وہ اگر اس بات کی بقیہ ادھیڑنی شروع کر دی تو ہو سکتا ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ اسٹیٹ کے لیے خطرناک ہو جائے. سو بہرحال جو ہے یہ کمرشلائزیشن آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے, اور جو ہے وہ اس سلسلے میں جو ہے وہ بہت سارے ٹی وی شوز آپ دیکھتے ہیں جس پہ خواہ کی گھنٹوں کی بحث چل رہی ہوتی ہے, اور صرف وہ کیا ہے کہ وہ اس کو کمرشلائز کرنا چاہتے ہیں ٹیررزم کو. یعنی کہ کوئی بھی واقعہ ہو گیا, مثال طور پہ کوئی لاہور میں کوئی بم اٹیک ہو گیا, اب اس پہ خواہ بحث چل رہی کہ یہ ایسے نہیں ہوا ہے, یہ ویسے ہوا ہے, اس میں یہ شامل ہے, وہ شامل ہیں. یعنی کہ آپ اگر اس چیز کو ختم کر دیں گے, گورنمنٹ کو اس پہ ریسرچ کر لیں دیں, اس کو انویسٹیگیٹ کر لیں دیں, آپ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ تعین کرنے کے لیے کیوں جو ہے لمبے اندازے لگا رہے ہیں, لوگوں تک بات غلط جاتی ہے, اور اس سے جو ہے وہ مزید جو ہے لوگ تشدد کی طرف آمادہ ہو سکتے ہیں. تو یہ کمرشلائزیشن آف جو ہے وہ ٹیررزم کے مد میں جا سکتا ہے. اس لیے کر کے اس پوری سلائڈ کو پڑھ لیجیے گا, میں نے ٹائم بچانے کے لیے اس کو اسکپ کر دیا ہے. آگے چلتے ہیں. اسٹیٹ ٹیررزم. اسٹیٹ ٹیررزم کیا ہے؟ اسٹیٹ ٹیررزم کو میں پڑھ دیتا ہوں. کہتا ہے اسٹیٹ ٹیررزم ریفرز ٹو ایکٹ of terrorism which a state conduct against another state or against its own citizen. یہ اس کی جو ہے وہ
ڈیفینیشن ہے کہ اسٹیٹ ٹیررزم یہ ہے کہ وہ ٹیررزم کرے، ایکٹ آف ٹیررزم کرے، یعنی کہ تشدد کا راستہ اختیار کرے کسی دوسری ملک کے خلاف یا پھر اپنے ہی سٹیزنز، اپنے شہریوں کے خلاف. جیسا کہ کشمیر کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ لائک ان کشمیر انڈین اسٹیٹ ڈپلائڈ دیئر 8 لاکھ ٹروپس. دیٹ از اے ورس ایگزامپل آف اسٹیٹ ٹیررزم ان دا ورلڈ. ظاہر سی بات ہے 8 لاکھ فوج، یعنی کہ انڈیا کے پاس ویسے بھی بہت بڑی فوج ہے، ایک بڑا ملک ہے لیکن 8 لاکھ فوج اہمیت رکھتی ہے. کہتے ہیں کہ غالباً ایک اندازے کے مطابق پاکستان کی ٹوٹل فوج اتنی ہے 8 لاکھ کے قریب، اور انڈیا نے صرف 8 لاکھ فوج جو ہے کشمیر کے اپنی اسٹیٹ کے اندر رکھی ہوئی ہے. کیوں رکھی ہوئی ہے وہاں پہ وہ مٹھائی بانٹ رہے ہیں، وہ سیلفیاں بنوا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں وہ؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک فوجی مشن کے ساتھ وہاں پہ موجود ہیں. اور فوجی مشن جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ کیا وہاں پہ ہو رہا ہے، سب دنیا جانتی ہے، لیکن دنیا جو ہے وہ اس پہ آواز نہیں اٹھاتی ہے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، لیکن یہ اسٹیٹ ٹیررزم کی ایک بدترین مثال ہے دنیا کے اندر، اور جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ملک جو ہے وہ اپنے شہریوں کے خلاف کر رہا ہے. سو دس از اسٹیٹ ٹیررزم. سو آئی ہوپ کہ آپ کو چاروں جو ہے وہ سینیریوز سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب کر دیں. تھینک یو.